فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ یہ کتاب کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مقتل دربندی۔ اس کتاب کا 7واں حصہ پیش خدمت ہے۔ میرا نام ہے شفیہ نقی اور آج ہم اس کتاب کے ابواب کے مطابق فصل سوم شروع کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 98 یعنی 98 اور اس فصل کا عنوان ہے سید الشہداء علیہ السلام کی میدان میں آمد اور آپ کا مبارزہ اور مقابلہ کرنا۔ جانسوز الوداع۔ جب مظلوم کربلا علیہ السلام نے اولاد عبد المطلب علیہ السلام یعنی ہاشمی جوانوں اور اپنے انصار کے پاکیزہ جسموں کے بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھے تو تشنہ ارض نینوا نے ایک سرد آنکھ کھینچی۔ آپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے خیمہ گاہ کی طرف تشریف لے آئے اور حزن و ملال بھرے لہجے میں فرمایا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ و یا سکینہ علیکن منی سلام۔ بی بی سکینہ نے ایک فریاد کی، اے بابا جان، کیا آپ مرنے اور شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ امام نے جواب دیا، جس کے تمام یار و انصار قتل کر دیے جائیں، کوئی مددگار و ناصر باقی نہ بچے، وہ کس طرح زندہ رہ سکتا ہے؟ بی بی سکینہ نے عرض کیا، بابا، ہمیں نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں واپس پہنچا دو۔ آپ نے فرمایا، ہیہات، اگر شکاری اپنے شکار کو اس کے حال پر چھوڑ دیں تو یقیناً وہ مرغ آرام و استراحت کرنا پسند کریں گے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا یہ بین سن کر سب اہل حرم رونے لگے۔ آپ نے انہیں تسلیاں دے کر خاموش کروایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا طلب فرمائی اور اپنے نانا کی زرہ فاضل، یہ پیغمبر اکرم کی زرہ کا نام تھا، زیب تن فرمائی۔ کمر پر تلوار باندھی، گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ مکمل طور پر لوہے کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ آپ نے اہل حرم کو تسلی دی مگر حضرت سکینہ کے بین جاری رہے۔ امام نے اپنی قمیض کی آستین سے اپنے سینے کے تعویذ سے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پھر 3 اشعار بھی پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میرے قتل کے بعد تیرا رونا بہت بڑھ جائے گا، میری لختے جگر، اب اپنے گریہ اور آنسوؤں سے میرا جگر مت جلاؤ۔ پھر اپنی بہن سے ارشاد فرمایا، اے میری بہن، مجھے اتنا بوسیدہ اور کہنا لباس دو کہ کسی لالچی کی نگاہ طمع اس پر نہ پڑے تاکہ میرے قتل کے بعد کوئی ملعون میرا لباس نہ لوٹ سکے۔ حضرت زینب کبریٰ نے ایک شلوار نبان جو تنگ قسم کی ہوتی ہے پیش کی۔ آپ نے فرمایا، یہ ذلیل لوگوں کا لباس ہے اور اسے زیب تن نہ فرمایا۔ بی بی نے ذرا کھلا لباس پیش کیا تو اسے زیب تن فرمایا۔ اہل حرم کا گریہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ آپ نے قمیض منگوا کر پہنی مگر اس میں جگہ جگہ سوراخ کر دیے تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ ٹھہرے، ورنہ شہادت کے بعد وہ اسے لوٹ لیں گے۔ اسی وقت حضرت زینب کبریٰ نے عمر بن سعد لعنت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم نے اپنی ساری فوج اسے قتل کرنے کے لیے جمع کر رکھی ہے جو یادگار نبوت اور عطرت و رسالت کی نشانی ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے۔ مزید فرمایا، اے اہل کوفہ، تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی ہے۔ تم نے ہمیں کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، تم نے بیعت توڑی ہے اور عہد و پیمان کی مخالفت کے مرتکب ہوئے ہو۔ تم طاغوت اور گمراہوں کے پیرو بن گئے ہو۔
تم نے قرآن کو ایک طرف رکھ کر اس پر عمل نہیں کیا، اب ہاتھ میں تلواریں لیے بظاہر اہل اسلام بنے نظر آ رہے ہو اور ہمیں قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے رجز پڑھا، جس میں اہل بیت کے فضائل اور مناقب اور دشمنان اہل بیت کے کفر و الحاد کا تذکرہ تھا۔ آپ برہنہ شمشیر لے کر عازم شہادت ہوئے اور دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ رجز پڑھا: انا بن علی الطہر من آل ہاشم، کفانی بہذا مفخرہ ہین افخر، میں ہر رجز سے پاک علی علیہ السلام کا لخت جگر ہوں جس کا تعلق خاندان ہاشم سے ہے، یہی افتخار میرے لیے کافی ہے، میں جب چاہوں اس پر فخر کر سکتا ہوں۔ ایک دوسرے بیت میں فرمایا: جو میری شہادت کے بعد میری زیارت کرے گا اسے جنت کی بشارت نصیب ہو۔ جنت ابدی اور سرمدی ہے، اس کی نعمتیں بھی جاویداں ہوتی ہیں۔ بعض روایات میں اس طرح ذکر ہوا ہے کہ جب امام نے دیکھا کہ اصحاب و انصار اور تمام بنی ہاشم جام شہادت نوش کر چکے ہیں تو ذوالجناح پر سوار ہوئے اور رخ انور سپاہ کفر کی طرف کر کے فرمایا: اے لوگو، کیا تم میرے حسب نسب کو نہیں پہچانتے ہو؟ اگر تھوڑا غور و فکر کرو تو یقیناً خود کو ملامت کرو گے۔ کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا حلال ہے؟ کیا میری حرمت پامال کرنا جائز ہے؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے میرے نانا کی وہ وصیت بھلا دی ہے جو ہم دو بھائیوں کے بارے میں تھی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا یہ حدیث رسول میرے قتل سے منع کرنے اور میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ لیکن کفار نے جواب دیا: ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اصحاب رسول جیسے زید بن ثابت، برء بن غالب اور انس بن مالک جیسے حضرات سے سوال کرو کہ رسول خدا نے میرے حق میں کیا ارشاد فرمایا۔ کیا تمہیں میرے لخت جگر دختر رسول ہونے میں شک ہے؟ خدا کی قسم، مغرب سے مشرق تک نگاہ دوڑا کر دیکھو تو بھی میرے علاوہ پیغمبر خدا کا کوئی فرزند نہیں ملے گا۔ میں رسول زادہ اور امام زادہ ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے جس کا قصاص مانگنے آئے ہو؟ کیا میں نے تمہارے مال پر قبضہ کر رکھا ہے؟ کیا پیغمبر کی سنت تبدیل ہو چکی ہے؟ کیا شریعت کے احکام تبدیل ہو چکے ہیں؟ سید الشہداء کے ارشادات کے بعد سپاہ کفر نے شرمندگی سے سر جھکا لیے اور کوئی جواب نہ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ جواب دیا کہ ہم تمہیں تمہارے باپ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اس نے بدر و حنین میں ہمارے بزرگوں اور اجداد کو قتل کیا تھا۔ آپ نے عمر ابن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا: مجھے چھوڑ دو تاکہ میں حرم رسول کو مدینہ لوٹا سکوں یا پھر کسی ایسے محاذ پر پہنچ جاؤں جہاں اپنی تلوار سے ان کی حمایت اور دفاع کر سکوں۔ اس ملعون نے جواب دیا: ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے اتمام حجت کی غرض سے فرمایا: اگر تمہیں یہ قبول نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی دے دو، میرا جگر پیاس سے جل رہا ہے۔ اس نے جواب دیا: یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا: جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ایک ایک کر کے مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ ساتھ ہی آپ نے چند اشعار بھی ارشاد فرمائے: اگر دنیا کوئی اچھی نہیں شمار کی جاتی ہے تو خدا کا اجر و ثواب اس سے کہیں افضل ہے۔ جب رزق معین اور گنا چنا ہے تو پھر انسان کو دولت کی خاطر ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارنے چاہیے۔ اگر دنیا کا مال چھوڑ جانے کے لیے ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو جو چیز چھوڑ کر جانی ہے اس کا لوگ لالچ کیوں کرتے ہیں؟ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سپاہ کفر کے بہادر پہلوان اور شجاع مقابلے کے لیے آنا شروع ہوئے۔ امام علیہ السلام کی تلوار نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ آپ نے ایک جمع غفیر کو تہہ تیغ کرنے کے بعد فرمایا: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور فرمایا: میں فرزند رسول ہوں، اے ابا عبداللہ ساری جانیں آپ پر نثار ہوں، اے سید الشہداء۔ از طرف مصنف:
آپ دوران جنگ و مبارزہ کبھی کبھار یہ شعر بھی پڑھتے رہے: راہ خدا میں قتل ہونا رسوائی و ذلت سے بہتر ہے اور رسوائی و ذلت جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ بعض روایات میں اس طرح مذکور ہے کہ جب سپاہ کفر نے جواب دیا آپ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے والد نے بدر و حنین میں ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا، تو آپ نے ان پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 500 سوار اور پیادہ واصل جہنم ہوئے۔ بعض کتب مقاتل میں ذکر ہے ابتدا میں چونکہ تن بتن جنگ ہوئی، ابن سعد نے دست امامت سے جہنم رسید ہونے والوں کو جب شمار کیا تو وہ 780 لعین تھے، جس میں بڑے بڑے دلیر اور شجاع قسم کے افراد بھی شامل تھے۔ ان میں سے بعض افراد جو روز عاشور کے بعد بھی زندہ رہے ہیں، وہ اپنی محفلوں اور مجالس میں سید الشہداء علیہ السلام کی شجاعت، قوت قلبی اور ایمانی استحکام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کی مثل دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میدان جنگ میں آپ کے گرد 30,000 فوجی جمع تھے، مگر جب آپ نے حملہ کیا تو سب کے پاؤں اکھڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ کر جا پناہ تلاش کرنے لگے، حالانکہ آپ کا دل تو مجروح، محزون اور شکستہ ہو چکا تھا۔ جب آپ میدان کے وسط میں پہنچتے تو فرماتے: انا ابن رسول اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فاطمہ بنت حسین کا خط۔ ایک اور چیز جو شیعان حسین علیہ السلام کے دلوں کی رنجیدگی کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب امام نے مدینے کو الوداع کیا تو آپ کی ایک بیٹی تھیں جن کا نام فاطمہ تھا۔ وہ سخت بیمار تھیں۔ آپ نے جاتے وقت انہیں حضرت ام سلمہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ بابا کا فراق طویل ہوتا جا رہا ہے اور ان کی کوئی خیر خبر بھی موصول نہیں ہو رہی تو ان کی پریشانی اور غم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کے سبب سے وہ ہر وقت گریہ زاری میں مصروف رہتی تھیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر گھر کے دروازے کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتی اور سارا دن کسی خبر کا انتظار کرتے گزار دیتی۔ ایک دن اپنے بابا کو خط لکھا تاکہ اپنے حالات سے مطلع کر سکیں، مگر ساتھ ہی ایک بین کیا: اب کون بچا ہے جو میرا خط میرے بابا تک پہنچائے گا؟ اس وقت ایک عربی کا گزر اسی کوچے سے ہوا۔ اس نے جب معصومہ کے رونے کی آواز سنی تو سمجھ گیا کہ دختر امام ہے، اپنے بابا کے فراق میں محو گریہ ہے۔ وہ عربی وہیں بیٹھ کر دختر امام کی غربت پر گریہ کرنے لگا، پھر اٹھا اور دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور عرض کیا: السلام علیکہ یا اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت اور معدن رسالت، تم پر میرا سلام ہو۔ میں ہادیہ نشین عربی کربلا جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی کام ہے تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا: سلام علیکم، اور اپنے حالات بیان کیے اور فرمایا: مجھے اپنے بابا اور خاندان سے دوری کا صدمہ کھائے جا رہا ہے، میں نے ایک خط لکھا ہے، اسے میرے بابا تک پہنچا دو۔ اس عربی نے جواب دیا: انشاءاللہ ضرور پہنچاؤں گا۔ وہ خط لے کر عازم کربلا ہوا۔ جب کربلا پہنچا تو امام جنگ و مبارزہ میں مشغول تھے۔ اس نے سید الشہداء کے حضور وہ خط پیش کیا۔ امام نے وہ خط پڑھا اور شدید گریہ فرمایا۔ وہ خط اٹھاتے ہوئے خیمہ گاہ کی طرف لوٹ آئے اور اہل حرم کو وہ خط پڑھنے کے لیے دیا۔ اہل حرم کا گریہ بھی شدت اختیار کر گیا۔ عیشی اور روز عاشور مصائب اہل بیت کا مرکز تھا۔ اس دن اہل بیت پر جتنی مصیبتیں آ سکتی تھیں وہ نازل ہوئیں۔ ہر قسم کے مصائب نے اہل بیت کو آ گھیرا۔ آہ آہ، لاکھوں آہیں، اے دل پانی میں تبدیل ہو کر آنکھوں کے ذریعے باہر آ جا۔ ایک دوسرا حملہ۔ سید الشہداء علیہ السلام خیمہ گاہ سے میدان کربلا میں تشریف لائے اور مبارزہ طلبی فرمائی، مگر کسی کے اندر مقابلے کی طاقت اور حوصلہ نہ تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد شام کے رؤوسا میں سے ایک شخص تمیم بن قحطبہ میدان میں آیا اور کہنے لگا: اے فرزند علی، کب تک اور کہاں تک اس لاتعداد لشکر سے لڑتے رہو گے؟ کب تک شمشیر زنی کے جوہر دکھا کر اس قوم کے عظیم شجاعوں اور بہادروں کو تہہ تیہ کرتے رہو گے؟ جب اب تو تمہارا کوئی نہیں بچا، سب قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے اجسام پارا پارا ہو چکے ہیں،
پھر بھی تمہارے دل میں جنگ کا شوق موجود ہے؟ امام نے فرمایا، میں تم سے جنگ کرنے آیا ہوں یا تم میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو؟ میں نے تمہارا راستہ روکا ہے یا تم نے میرا راستہ؟ تم تو مجھے حرم رسول کو مرکز اسلامی مکہ تک پہنچانے کی مہلت بھی دینے کو تیار نہیں ہو۔ تم خود تسلیم کر چکے ہو کہ تم نے میرے اصحاب اور اعزاء اور اقربا اور جانثاروں کو قتل کیا ہے۔ اب میرے اور تمہارے درمیان ایک تلوار ہی تو بچی ہے۔ اس ملعون نے کہا، اے حسین، گفتگو کا سلسلہ روکو، اب آگے بڑھو، میں بھی دیکھوں تم کتنے بہادر اور صاحب فن ہو۔ حجت خدا کے ہاتھوں میں بجلی کی سی صورت آئی، آپ نے ذوالفقار اس کے سر پر دے ماری، اس کافر کا سر 50 گز دور جا گرا، جس سے لشکریوں پر خوف و ہراس طاری کی کیفیت طاری ہو گئی، سب وحشت زدہ دکھائی دینے لگے، ان میں حرکت کی طاقت بھی نہ رہی۔ اتنی دیر میں یزید ابتہی، جو شجاعت و دلاوری میں بہت مشہور تھا، اس نے سارے لشکر کو مخاطب کر کے نعرہ لگایا، او بزدلو، تم میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم فرد واحد سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ یزید ابتہی لعنتی میدان جنگ میں آیا اور امام کے ساتھ تنہا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اہل لشکر اس وقت بہت خوش ہوئے، انہوں نے طبل اور ڈھول بجائے، جبکہ اہل حرم نے گریہ کیا اور فریاد بلند کی۔ یہ آوازیں سن کر امام سجاد علیہ السلام میدان کی طرف نکل آئے اور اہل حرم کو اس مقابلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ فرماتے رہے۔ وہ کافر ملعون امام کے نزدیک ہوا، امام نے بلند آواز میں ایک نعرہ لگایا، اے بد فطرت اور بدطینت شخص، کیا تم مجھ جیسے سے نہیں ڈر رہے ہو اور میرے مد مقابل کھڑے ہو گئے؟ یزید ابتہی خاموش رہا، وہ پہل کرنا چاہتا تھا، وہ آپ کی ران پر تلوار مارنا چاہتا تھا کہ اتنی دیر میں خلیفہ عظمیٰ اور حجت کبریٰ اور شیعان جہان کی روح نے بڑی سرعت سے تلوار اس کی کمر میں ماری، جس سے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سارے لشکر پر وحشت طاری ہو گئی، سارے سہم کر تتر بتر ہونے لگے۔ میں جب ان واقعات کے متعلق سوچتا ہوں تو میری قلبی کیفیت بدل جاتی ہے، کبھی غم تو کبھی خوشی، کبھی انبساط اور کبھی انقباض۔ سبحان اللہ۔ جب یزید ابتہی قتل ہوا اور خاک و خون میں غلطاں ہو کر پڑا ہوا تھا، سپاہ کفر کی شکست کی وجہ سے میرے دل پر نشاط و سرور کی کیفیت طاری تھی کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ مقابلہ کر کے امام مظلوم کے محاسن مبارک زخموں کی کثرت اور خون بہنے کی وجہ سے رنگین ہو چکے تھے۔ لگتا تھا آپ نے خون کا خضاب لگا رکھا ہے اور جو زرہ آپ نے زیب تن کر رکھی تھی وہ آپ کے خون سے رنگین ہو چکی تھی، آپ کے جسم اتھر پر صرف خون ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ مخفی نہ رہے کہ یہ صرف میری حالت نہیں ہے بلکہ سارے ملائکہ، تمام انبیاء کی ارواح مومنین، اہل بہشت و دوزخ جو اس مقابلے کے عینی شاہد تھے اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ کبھی وہ خوش ہو جاتے اور کبھی غمگین۔ اب تک اس دنیا کے جتنے بھی بہادر، شجاع اور جری افراد موت کے بعد عالم برزخ میں موجود تھے اور حیرت و حسرت کی تصویر بنے انگشت شہادت منہ میں ڈالے کہہ رہے تھے، شجاعت اسے کہتے ہیں، جلالت و بزرگی اسے کہتے ہیں، وہ سب فریاد کر رہے تھے اور گریہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہماری جانیں اور ہمارے ماں باپ کی جانیں آپ پر فدا ہوں، اے ابا عبداللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اہل حمیت، غیرت و شجاعت اور مردانگی کی نشاط ثانیہ۔ ان سب نے یہ آرزو کی کہ کاش ہم دنیا میں ہوتے تو اپنی جانیں آپ کی راہ میں نثار کرتے، جس میدان میں تم محو مبارزہ ہو اس میں جاروب کشی کرتے، انصاف کرتے ہوئے ہم سب اعتراف کرتے، اے حسین علیہ السلام، یہ بات 100% سے بھی زیادہ سچ ہے کہ ہم تو اس میدان کے وہ سوار ہیں جن کا کوئی نام ہے نہ ہم لذت حاصل کر سکتے ہیں، ہم تو وہ تخت نشین ہیں جو اس دریائے ہنر و فن میں کسی رسم سے آگاہ نہیں ہیں۔ آہ آہ، سینکڑوں آہ مظلوم کربلا کی پیاس پر، آفتاب کی حرارت پر اور ان انگنت زخموں پر جو اس مظلوم کے جسم پر لگے، جس کے حملوں سے 10,000 یا 50,000 کافر واصل جہنم ہوئے،
جیسا کہ کتب مقاتل میں موجود ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اس بات کا خصوصی خیال رکھا کہ جس کی نسلوں میں کسی مومن کی آمد چاہے 70 پشتوں کے بعد ہی صحیح متوقع تھی، 70 پشتوں کے بعد ہی متوقع تھی، اسے چھوڑ گئے، جیسا کہ ہم اس سے قبل بھی اشارہ کر چکے ہیں۔ اس ساری جنگ و جدال کے باوجود آپ آل رسول کے قیام کی مسلسل نگرانی فرماتے رہے۔ بعض کفار نے قیام کی طرف کا رخ کیا مگر آپ نے انہیں للکارا، اے آل ابو سفیان کے پیرو، اگر تم بے دین ہو اور قیامت کا خوف تمہارے اندر نہیں ہے اور تم خود کو دنیا کا آزاد مرد کہتے ہو تو اپنی اصلوں کا لحاظ کرتے ہوئے واپس لوٹ آؤ۔ اگر تم عرب ہو، اپنے ان لٹیروں اور رہزنوں کو واپس بلا لو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی حرم رسول کی طرف قدم بھی نہ بڑھائے۔ شمر لعین نے اس گروہ سے کہا، اس شخص کے قیام کی طرف نہ جاؤ بلکہ سب مل کر اس پر حملہ کرو، خدا کی قسم یہ شخص بڑا کریم اور بے نظیر بادشاہ ہے۔ سید الشہداء کی فرات پر آمد۔ جنگ و جدال اور قتل و غارت کے سبب سے آپ پر ذوالجناح پر پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ آپ فرات کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ نے فرات کی حفاظت پر معمور 4 یا 5 ہزار سپاہیوں اور لشکر کے رؤسا کی صفیں الٹ دیں اور فرات میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اپنے ذوالجناح کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ذوالجناح، تم بھی پیاسے ہو اور میں بھی اس وقت پانی نہیں پیوں گا جب تک تم نہیں پی لیتے۔ اسحاق بن جشوا جو فرات پر موجود کمانڈروں میں سے ایک تھا، اس سارے واقعے کا چشمدید گواہ تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ کیسا جوان مرد ہے جو اپنے گھوڑے سے پہلے پانی نہیں پی رہا۔ ذوالجناح نے امام کی گفتگو سنی اور سمجھی بھی مگر پانی نہیں پیا۔ وہ آپ کے پانی پینے کا انتظار کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے ذوالجناح، تم بھی پانی پیو، میں بھی پانی پیتا ہوں۔ آپ نے اپنا دست مبارک دراز کیا اور اس میں پانی بھرا کہ اچانک ایک لعین نے آواز دی، اے حسین، پانی پی رہے ہو اور پانی کی ٹھنڈک سے مستفید ہو رہے ہو، جبکہ کفار نے خیام پر حملہ کر دیا ہے۔ بعض کتب میں تحریر کیا گیا ہے، امام کو یہ آواز اسحاق بن جشوا لعنتی نے دی تھی۔ آپ نے اپنے دست مبارک میں بھرا ہوا پانی واپس فرات میں انڈیل دیا اور فرات سے باہر نکل آئے۔ لشکر کو ہٹا کر خیمہ گاہ تک پہنچے، دیکھا کہ خیام تو صحیح و سالم ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ اس لعنتی کی گفتگو محض مکر و فریب تھا۔ علماء اور سیرت نگاروں کے کلام سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ امام حقیقت امر سے مطلع تھے۔ ایک حجت کبریٰ اور ولی خدا کی شان میں گستاخی باعث تعجب ہے، چونکہ امام اور ولی مطلق خدا اگر مغرب میں موجود ہو تو مشرق میں کوئی چوہا اگر اپنے بل میں بھی حرکت کرے تو اس کا بھی اسے علم ہوتا ہے۔ یہ تو صرف مثال تھی، مطلب یہ ہے کہ ہر قابل دید و شنید چیز اور بات کا علم امام کو ہوتا ہے، آپ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے تکرارن سنا ہوگا کہ تمام اولین اور آخرین کے علوم، انبیاء، ملائکہ کے علوم، آل محمد کے علوم کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جس طرح دریا کے مقابلے میں قطرہ۔ سید الشہداء علیہ السلام کے پانی نہ پینے کی وجوہات۔ فرات میں داخل ہو جانے کے باوجود سید الشہداء علیہ السلام کے پانی نہ پینے کی چند وجوہات علماء کرام نے تحریر کی ہیں۔ راز اول، بدفطرت اور گھٹیا سپاہ کفر جانتی تھی کہ حسین ابن علی علیہ السلام معدن خلافت عظمائے ولایت مطلقہ، صاحب مروت و فتوت اور جود و کرم کا سرچشمہ تھے۔ اس کلام کے ذریعے گویا اشارہ کیا جا رہا تھا کہ اس کثیر لشکر کے اندر سید الشہداء علیہ السلام کا مقابلہ اور مبارزہ کرنے کی طاقت و توانائی اور ہمت نہ تھی۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ پیاس کی شدت ہی شاید انہیں قریب الموت کر دے۔ اگر اب امام پانی پی لیتے ہیں اور آپ کی پیاس کو سکون مل جاتا ہے تو آپ کے اندر مقابلہ کرنے اور مقاومت کرنے کی ہمت برابر ہو جائے گی۔ مگر چونکہ سید الشہداء علیہ السلام کا تعلق اہل بیت نبوت
اور معدن جود و کرم سے ہے، لہذا سائل کو خالی لوٹانا ان کی شان کے خلاف تھا۔ میری جان اور شیان جہاں کی جان آپ پر فدا ہو۔ راز دوم، جب سلطان کربلا نے کفار و منافقین کی نجس زبان پر خیام اور اہل حرم جیسے پاکیزہ الفاظ سنے، بھرے ہاتھوں سے پانی گرا دیا۔ چونکہ آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ کلکلا کو مورخ یہ الفاظ لکھ دے، حسین علیہ السلام نے اہل حرم کی ہتک پر مبنی الفاظ سنے مگر خود پانی پیتے رہے، نعوذ باللہ۔ بالفاظ دیگر، حسین ابن علی علیہ السلام اہل بیت رحمت دو عالم اور آل اللہ تھے، آپ کے فیض نے قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے۔ تبھی آپ نے اس نازک صورتحال میں بھی اپنے اخلاق کریمہ اور پاکیزہ نفسوں کے لیے ایک ہدایت کی مشعل روشن فرما دی کہ سنت حسین علیہ السلام یہ ہے کہ اپنی ناموس کا دفاع ہر حال میں ضروری اور واجب ہے، لہٰذا سب کچھ چھوڑ کر پہلے ناموس کا دفاع کرو۔ راز سوم، آپ کی شہادت عطش اور پیاس کی صورت میں صحیفہ زر یعنی عالم ارواح کی سطور میں مستور تھی، اور جو کچھ ان سطور میں بیان ہوا ہے اس میں آپ کو رخصت عطا کی گئی ہے نہ کہ تکلیف۔ مثلاً اگر آپ پانی نوش فرما لیتے تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، یہ بھی تو حسنات ابرار میں سے ایک حسنہ شمار ہو سکتی تھی، جبکہ اس قسم کے حسنہ کا ارتکاب کے باوجود بزرگان اور سادات بارگاہ خداوندی میں درجہ قرب پر فائز رہتے ہیں اور طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ راز چہارم، صحیفہ زر میں پانی نوش فرمانا ایک طرح کی عزیمت تھی، چونکہ پانی پینے سے انسانی طاقت اور توانائی بڑھتی ہے، جبکہ آپ کا جہاد تو بارگاہ ربوبیت میں اشرف قرب اور عظیم اطاعت تھی۔ چونکہ آپ کی ہر ضرب اور آپ کو لگنے والے ہر زخم کا وہی مقام تھا جو صدر اسلام کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کی ضربوں اور حملوں کا ثواب تھا۔ آپ نے اس باب میں خداوند کریم سے محود و اس بات کا سوال کیا، اس بات کو محو کر دیا کہ کھانے پینے سے انسانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے، مگر بچوں اور اہل حرم کی تشنگی، اصحاب جان نثاروں اور اولاد کی شہادت کے یاد آنے کے بعد آپ تشنہ لب ہی دریا سے لوٹ آئے۔ بالخصوص علی اصغر علیہ السلام کی شہادت، جس کی وجہ سے سید الشہداء کا جگر جل کر کباب ہو گیا تھا اور آپ کی پیاس میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ان مطالب کا دقیق اور رقیق ہونا دلیل ہے کہ ان کا تعلق کربلا کی روحانی اور ملکوتی پہلو سے ہے، تبھی تو اس بابت خود غور و فکر کی ضرورت ہے۔ چوتھے راز کی تائید بعض روایات سے بھی ہوتی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک بار پھر امام فرات میں داخل ہوئے، اپنے ہاتھ کو پانی سے بھرا اور نوش فرمانا چاہ رہے تھے، ناگہانی آپ کو بچوں، مستورات اور اہل حرم کی تشنگی یاد آ گئی۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں بھرا ہوا پانی انڈیل دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک کافر نے تیر مارا جس سے آپ کا دہن اقدس 2 حصوں میں بٹ گیا۔ آپ نے فرمایا، خدا تجھے کبھی سیراب نہ کرے۔ اسی وقت اس کمینے پر پیاس کا غلبہ ہو گیا، اس نے خود کو فرات میں گرا دیا اور اتنا پانی پیا کہ بالآخر واصل جہنم ہو گیا، لعنت اللہ۔ راز پنجم، خداوند متعال کی محبت کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ تشنگی اور بھوک کی صورت میں محقق ہوتا ہے۔ دوسرا، مصائب اور دکھوں کی معراج کے دوران میں آپ کی پیاس آپ کے دکھوں کی یاد دلاتی رہے گی، اس کے باعث شیان اور محبان آپ پر گریہ زاری کرتے رہیں گے۔ راز ششم، آپ فرات میں اس لیے داخل ہوئے تھے کہ ذوالجناح پانی پی لے، چونکہ یہ وفادار حیوان میدان جنگ میں مسلسل بھاگ دوڑ اور سورج کی گرمی کے سبب سے نڈھال ہونے کو تھا۔ آپ نے فرات میں داخل ہوتے ہی فرمایا، اے ذوالجناح، تم پیاس سے نڈھال ہو، پانی پی لو۔ جب ذوالجناح نے آپ سے پہلے پانی پینے سے اجتناب کیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لیا کہ ہو سکتا ہے ذوالجناح پانی پی لے، مگر ہوا وہی جو مقدر میں تھا۔ امام جب فرات سے باہر تشریف لائے،
آپ نے 400 افراد کو تہ طیق کیا اور قیام تک پہنچے۔ بعض کتب مقاتل نے ایسے ہی تحریر کیا ہے، جبکہ بعض نے دوسرے انداز میں تحریر کیا ہے۔ آپ نے فرات کے کنارے سے قیام کے دروازے تک کے سفر میں 20,000 افراد کو جہنم واصل کیا۔ آپ نے اہل حرم کو الوداع فرمایا، انہیں صبر و شکیبائی کی سفارش فرمائی اور ان سے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ انہیں چادریں اوڑھنے کا حکم دیا تاکہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں، اور ارشاد فرمایا، جان لو خدا تمہارا حامی و محافظ ہے، وہی تمہیں شر اعداء سے نجات دلائے گا اور ان لعینوں کو دنیا و آخرت کے عذابوں کا شکار کرے گا۔ خداوند متعال ان مصائب کے عوض تمہیں بہترین اجر و ثواب عطا کرے گا، پس تمہاری زبانوں پر حرف شکایت نہیں آنا چاہیے، ورنہ تمہارے درجات کم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، علیکم سلام اللہ یا آل احمد فانی ارانی انکم سوف ارحلی۔ البتہ بعض کتب مقاتل میں ذرا دوسرے انداز میں روایت نقل کی گئی ہے۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے ہرگز منافات نہیں رکھتی ہیں۔ وہ کافر مرض تشنگی کا شکار ہوا، جتنے بھی مشکیزوں میں پانی بھرا ہوا تھا اسے پلا دیا گیا، مگر وہ سیراب نہ ہو سکا، چونکہ اس کافر نے امام کی حالت کو دیکھا تھا۔ حالانکہ آپ نے اپنے دہن مبارک سے پانی کی طرف اشارہ کیا، دشمن تو پانی پی رہے تھے، مگر ان ظالموں نے امام کی طرف ایک تیر چلایا۔ آپ نے فرمایا، خدا تجھے دنیا اور آخرت میں کبھی سیراب نہ کرے۔ مقتل کی ایک دوسری کتاب میں اس طرح نقل ہوا ہے، امام نے پانی طلب فرمایا تو شمرلانتی کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، پانی تک پہنچ جاؤ گے یا جہنم تک، نعوذ باللہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے، امام حسین علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا مگر آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ جب آپ کے لیے پانی پینا ممکن ہوا اور آپ نے پانی نوش فرمانے لگے تو حسین بن نمیر لعنت اللہ نے حسین بن نمیر آپ کے حلق اتھر پر تیر مارا، آسمان رنگین ہو گیا۔ آپ نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر فرمایا، اے پروردگار، ان کو پراگندہ فرما اور انہیں ایک ایک کر کے واصل جہنم فرما، ان میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہ بچنا چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر یوں نقل ہوا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، ہم تیرے نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، پس جس نے بھی ہم پر ظلم کو جائز جانا ہے اور ہمارے حق کو تلف کیا ہے، ناحق اس ملعون کی جڑیں اکھیڑ دے، تم سننے والے اور نزدیک ترین ہو۔ محمد بن اشعث لعنت اللہ کہتا ہے، اے حسین، تمہارے اور محمد مصطفیٰ کے درمیان کون سا رشتہ ہے؟ امام نے آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح تلاوت فرمائی کہ اے اللہ بہت جلد اس شخص کو ذلت و خواری سے دوچار فرما۔ کہتے ہیں کہ محمد بن اشعث رفع حاجت کرنے کے لیے گیا تو رفع حاجت کے بعد بچھو نے اسے کاٹ لیا، اس نے ایک چیخ ماری اور اپنی ہی نجاست میں غلطاں ہو گیا۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے، بتحقیق زرعہ لعنت اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک طرف تیر مارا جو آپ کے گلوے مبارک پر لگا، جس سے خون بہنا شروع ہوا، اس لیے کہ زرعہ نے دیکھا تھا کہ امام پانی کی طرف جا رہے تھے۔ قبل اس کے کہ امام پانی طلب فرماتے، اس ملعون نے آپ کو تیر دے مارا تاکہ پانی اور آپ کے درمیان پانی کا فاصلہ ختم کیا جا سکے۔ ان روایات کی توضیح و تشریح میں ہم کہیں گے کہ پہلی روایت میں مشخص نہیں ہے کہ امام فرات میں داخل ہوئے تھے یا نہیں، جبکہ دوسری روایت میں اس جملہ میں دو احتمال پائے جا رہے ہیں، امام نے فرات سے باہر کھڑے ہو کر پانی طلب فرمایا اور دوسرا یہ کہ آپ فرات میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ تیسری روایت کا یہ جملہ ثم حصل لہ شربہ من الماء کے ظاہر سے معلوم پڑتا ہے کہ پانی فرات سے باہر مانگا گیا تھا۔ ذرا ملعون کے جہنم رسید ہونے کی داستان میں جہاں امام نے فرمایا اللہم ازما اور آنے واحد میں اس ملعون پر شکم کی گرمی اور پشت کی سردی کا مرض لاحق ہوا، وہ ہر کسی کے سامنے بلند آواز سے بار بار ریاح خارج کرتا اور سب کہتے کہ اس کی پشت جہنم کا حصہ بن چکی ہے۔
وہ کافر کہتا پیاس نے مجھے مار دیا ہے، ایک برتن میں دودھ اور پانی ڈالا گیا، یہ اتنا بڑا برتن دودھ کا تھا کہ اگر 5 پیاسے شخص بھی جی بھر کر پینا چاہتے تو سیراب ہو سکتے تھے، مگر اس برتن کو ذرا اکیلا ہی خالی کر گیا اور پھر بھی فریاد کر رہا تھا کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی اسے اسی ترتیب سے پانی اور دودھ ملا کر دیا جاتا رہا، حتیٰ کہ اس ملعون کا شکم اونٹ کے شکم کی طرح پھٹ گیا اور وہ لعنتی واصل جہنم ہو گیا۔ چوتھی روایت میں اس سے زیادہ ذرا استنباط ہوتا ہے کہ آپ فرات سے باہر تشریف فرما تھے، البتہ ان تمام مذکورہ روایات کے درمیان کسی بھی قسم کی منافات نہیں ہے۔ ہاں، جو چیز مشہور تھی اور تفصیل سے بیان ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ امام فرات میں داخل ہوئے۔ ہم ان روایات میں پائے جانے والے تضاد اور شبہات کو دور کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ امام جب فرات میں داخل ہوئے وہ ایک علیحدہ وقت تھا، اور روایت کا جو مضمون ہے اس میں ایک دوسرے وقت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہاں ایک دوسرا سوال بھی سامنے آتا ہے، امام اس وقت کس سے پانی طلب فرما رہے تھے اور اس وقت آپ کے لیے پانی کون لایا؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حرم رسول کے خیام میں پانی کا قطرہ تک موجود نہیں تھا، اور اس وقت ظالم و کافر لشکر سے پانی طلب کرنا اور پھر یہ امید رکھنا کہ کوئی ان میں سے امام کے لیے پانی لائے گا بہت ہی بعید از عقل لگتا ہے۔ اس اشکال کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قائل ہو جائیں کہ کسی ملک کو مغرب یا پھر کسی ملک کو مقرب یا پھر کسی جن نے آپ کی خدمت اقدس میں پانی پیش کیا ہو، یا پھر ہم قائل ہو جائیں کہ پانی لانے والا انسان تھا مگر اس کا تعلق لشکر یزید سے نہیں تھا۔ جب سید الشہداء علیہ السلام خیمہ گاہ سے میدان کی طرف پلٹے تو شیر کی مانند غضبناک تھے۔ آپ نے لشکر کے میمن اور میسر کی صفیں پلٹ کر رکھ دیں، جو بھی آپ کے سامنے آتا اسے شمشیر اپنے جسم کے پاس بلند ہوتی نظر آتی اور وہ قتل ہو جاتا، مگر چاروں طرف سے مظلوم کربلا علیہ السلام پر تیر برسائے جا رہے تھے۔ آپ نے ان تیروں کے سامنے اپنا حلق مطہر اور سینہ مبارک تان کر فرمایا، اے بدترین امت، تم محمد مصطفیٰ کی اطرت سے اتنا گھٹیا سلوک کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، میرے قتل اور عباد اللہ مومنین کے قتل کے بعد تمہارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، تم ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم، میرا پروردگار تو مجھے درجہ شہادت عطا فرمائے گا، اس کے بعد وہ تم سے انتقام لے گا جس سے تم غافل ہو۔ حسین بن مالک السکونی کہتا ہے، اے حسین علیہ السلام، ہم سے تمہارا انتقام کس طرح لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، پھر پروردگار تمہارا خون بہائے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔